نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، آخری دن پر، وما ہم بمؤمنین اور وہ بالکل ایمان والے نہیں، یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے، وما یخدعون اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ چال بازی اور دھوکہ نہیں کر رہے، الا انفسہم سوائے اپنی ذات کے، وما یشعرون وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض ان کے دل میں بڑا مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرض، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ آیت کے سورت کے شروع میں اتقیاء کا ذکر فرمایا، متقین کا ذکر فرمایا، اور دوسرے نمبر پر اشقیاء کا، بدبختوں کا ذکر فرمایا، اور ان بدبختوں کی پہلی قسم کہ جو زبان سے اور دل سے دونوں کے ساتھ بھرپور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی مخالفت کی، تو وہ کافر ٹھہرے۔ اور ان اشقیاء میں جو دوسرا گروہ ہے، ہیں تو یہ بھی کافر بلکہ پرلے درجے کے کافر، لیکن ان کا طریقہ واردات یہ رہا کہ یہ ظاہراً ایمان لے کر آگے، لیکن انہوں نے دل میں کفر کو چھپائے رکھا، اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں انہیں منافق کہتے ہیں۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ اور بولتا ہو اور دل میں کچھ اور چھپا کر رکھا ہو، اس کا ظاہر اس کے باطن سے یکسر مختلف۔ منافقین کی تاریخ اور ان کی بری صفات۔ نفاق کا جو عنوان تھا یہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں یا تو مسلمان آباد تھے اور دوسرے کفار تھے جنہوں نے کھل کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ پہلے کسی درس میں ذکر کیا تھا کہ یہود و نصارہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، انہیں جب اپنی کتابوں سے پتہ چلا کہ آخری نبی کا دارالہجرت مدینہ منورہ ہوگا تو وہ انتظار کے لیے مدینہ منورہ آ گئے اور وہاں آباد ہو گئے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور آپ کی نبوت کا شہرہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بنو اسحاق میں سے نہیں ہے بلکہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ مخالفت پر آئے۔ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، اور اسی طرح دیگر 2 قبائل اور اوس اور خزرج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ اوس اور خزرج نے خوب بڑھ چڑھ کر ان میں سے افراد نے انصار بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کی، اور ان میں اکثر مسلمان ہیں۔ اور یہود کے جو قبائل تھے ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا، ان میں صرف ایک عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ لیکن ان سارے قبائل نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، یہ بڑی وجاہت والا آدمی تھا،
تو تمام قبائل نے، تھا تو اس کا تھا یا خزرج کا، تو باقی تمام قبائل نے بھی چند روز قبل اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کو، یعنی اس وقت تو چونکہ اسلام نہیں تھا تو یہ سردار تھا، تو اسے بادشاہ بنانے کے بارے میں مشورہ کیا اور کہا کہ قریب میں ہم اس کی تاج پوشی کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق دیکھ کر لوگ اس بات کو بھول گئے کہ ہم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بادشاہ بنانا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جو آپ کے حالات اور اطوار اور صفات تھی، انہیں دیکھ کر لوگ سارے سرداروں کو بھول گئے۔ اب اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافق، جو اصلاً یہودی تھا، اور دیگر جو یہود کے قبائل تھے، بلکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اسے یہ خار لگی کہ اگر یہ محمد نہ آتے تو میں بادشاہ بن جاتا۔ اور یہودیوں نے جب دیکھا کہ دن بدن مسلمان ترقی کر رہے ہیں تو یہودیوں نے دیکھا کہ اب ایسے حالات میں مسلمانوں کے مقابلے میں آنا تو بے وقوفی ہے، کم عقلی ہے، چنانچہ ایک نیا رخ اختیار کیا تھا۔ اور وہ پہلے سے چال باز تھے، کیونکہ یہی یہودی تھے کہ جن کے بڑوں نے عیسائیت کو برباد کیا۔ عیسائیت کو، ان کا ایک بڑا پولوس تھا اس یہودیوں کا بڑا، کہ جس نے ظاہراً عیسائیت قبول کی اور اندر سے یہودی تھا، اور عیسائیت کا سارا مذہب انہوں نے پلٹ دیا۔ تو یہ تو پہلے سے سازشی عناصر تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ظاہراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اندر کفر پر رہتے ہیں، اور اندر سے مسلمانوں کو زچ پہنچاتے ہیں اور ان کی کاٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو منافقانہ انداز انہوں نے اختیار کیا، اس اختیار کرنے کی بہت ساری وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ کھل کر یہ مسلمان دن بدن ترقی کر رہے تھے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اس وقت یہ سمجھ گئے کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ مشکل ہے، تو ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے منافقانہ چال چلی۔ نمبر 2، جب دیکھا کہ فتوحات ہو رہی ہیں تو مال غنیمت بھی مل رہا ہے، تو مال کی لالچ میں انہوں نے ظاہراً کلمہ پڑھ لیا۔ اور ادھر دیکھا احد میں کہ مسلمانوں کو بھی وقتی طور پر جو ہے شکست ہوئی، تو کفار کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کیا کہ کفار کے پاس جاتے تنہائی میں، کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے۔ چنانچہ جدھر فائدہ ہوتا ادھر پلٹ جاتے، مسلمانوں کو فتح ہوتی تو مسلمانوں کی طرف ہو جاتے ہیں، اور کفار کو فتح ہوتی تو کفار سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری وجہ سے ہم درمیان سے نکل گئے، ہم نے اندر ہی اندر سازش کی، تب جا کر تو تمہیں کامیابی ملے، ہمارا حصہ کہاں ہے۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے یا کفار کے ساتھ۔ منافق کبھی کسی کی طرف نہیں ہو سکتا۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ وہ ہمیشہ مذبذب رہتے ہیں، نہ اس طرف ایمان والوں کی طرف جم کر رہتے ہیں اور نہ کفار کی طرف جم کر رہتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی تاریخ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود اور اوس اور خزرج میں سے کچھ لوگوں نے یہ منافقانہ چال چلی کہ ظاہراً کلمہ پڑھ لیا لیکن اندر کفر چھپائے رکھا، اور اپنی ذات کو بھی دھوکہ دیا کہ اپنا ضمیر کفر پر ہے اور اپنے ضمیر کے خلاف کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولا، اور ظاہراً انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور پریشان ہیں، اس بات کا ڈر بھی ہے کہ کہیں ہمارا کفر ظاہر نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب نئی آیات نازل ہوتی تو خوب غور سے سنتے کہ کہیں ہمارا کفر آشکارا تو نہیں ہو۔
تو یہ جو منافقت ہے، منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ منافقین پرلے درجے کے کفار تھے، بلکہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں منافقین ہیں، یعنی کفار میں بدبخت ترین کفر وہ منافقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، یہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں، بالکل ایمان والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ان کا تذکرہ فرمایا، سورۃ الحشر میں ان کا تذکرہ فرمایا 28ویں پارے میں، سورۃ المنافقون پوری سورت منافقین کے بارے میں سورہ قد سمع اللہ 28ویں پارے میں نازل فرمائی۔ اسی طرح سورۃ التوبہ میں تو بہت کھل کر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے نفاق کو آشکارا کیا۔ تو ان کی بڑی اور بری خصلت کیا ہے کہ یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ منافقین کی سب سے بڑی بری خصلت کیا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور کذاب ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سزا کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا بسبب اس کے کہ جو یہ جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چال بازیاں کر رہے ہیں اللہ کے خلاف اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ دھوکہ نہیں، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں کہ دنیا میں بھی تذبذب کا شکار رہیں گے، دنیا میں بھی ذلت اور خواری ان کا مقدر ہوگی، اور آخرت میں بھی سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے۔ قرآن مجید کے اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ دل بیمار ہوتا ہے، دل بیمار ہوتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام اور علماء دین متین اس بات کو لازم قرار دیتے ہیں کہ دل کا تمام بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ منافقین میں جو مرض تھا، سب سے بڑا مرض جو ان کے دلوں میں تھا وہ یہ تھا کہ ان کے دل میں کفر تھا۔ دلی بیماریوں میں سب سے بڑا مرض کفر ہے۔ پھر حب جاہ، شہرت کا جذبہ، مال کی محبت، دل و دماغ کا اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت اختیار کرنا، حسد، کینہ، بغض، یہ دلی امراض۔ جب انسانوں سے یہ دلی امراض ختم ہو جائیں گے، ان کے دل کا تزکیہ ہو جائے گا اور دل پاک ہو جائے گا، تو پھر اس دل میں اللہ کی محبت آن بیٹھے گی۔ پھر یہ دل اللہ کی اطاعت اور اس کے جسم کے اعضاء اللہ کی اطاعت سے بھرپور ہوں۔ پھر اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہو۔ پھر اعمال میں دل لگے گا اور اطاعت کے اعتبار سے سستی اور کاہلی ختم ہو جائے گی۔ جذبات درست ان کی طرف آ جائیں گے اور آخرت میں ان اچھی صفات کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو یہ جو دلی امراض ہیں، ان امراض سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ اپنے اوپر آنے والے جو حالات ہیں، ایمانی کمزوری، اعمالی کمزوری، ان تمام حیات کو اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے امام کے سامنے ذکر کرنا اور ان سے اپنے بارے میں اصلاح کی دعوت لینا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ منافقین کا جو مرض ہے کفر والا، یہ مرض اللہ فرما رہے فزادہم اللہ مرضا، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرض۔ کیسے بھائی؟ کہ دیکھیں ظاہراً ایمان لا رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن ان کا اندر، ان کے باطن میں کفر ہے۔ تو جو
قرآن کی آیات اتر رہی ہیں تو دلی اعتبار سے ہر آیت کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہر آیت کے جیسے جیسے قرآن اتر رہا ہے ایمان والوں کا ایمان بڑھ رہا ہے، صحابہ کرام کا ایمان بڑھ رہا ہے، اور جیسے جیسے آیات اتر رہی ہیں منافقین کا کفر بڑھ رہا ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ اور بھی بڑھا رہا ہے ان کے مرض کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی منافقین کی اس بری خصلت اور بری صفت جھوٹ بولنا، اللہ اس بری خصلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے. نفاق ایک اعتقادی ہوتا ہے کہ ایمان کے اعتبار سے کہ وہ ایمان کے مقابلے میں آ جائے، یہ نفاق کفر ہے. اور نفاق ایک عملی ہوتا ہے کہ منافقین کی صفات کو، ان کے اعمال کو اپنانا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتقادی نفاق سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی عملی نفاق سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.